آپ اور ہم تو بڑے چھوٹے لوگ ہیں، آپ لوگ تو شاید بڑے لوگ ہیں، ہم چھوٹے لوگ ہیں، تو یہ بڑے لوگوں کی بات ہے۔ تو یہ باتیں بیان کرنے سے تو بیان ہوتی نہیں، یہ کیفیات ہیں۔ آپ مادی چیزوں کی ذائقے کی کیفیت بیان نہیں کر سکتے تو روحانی چیزوں کی کیفیت کیسے زبان میں ادا ہوگی؟ وہاں تو الفاظ ہے ہی نہیں۔ شہر کے دکانداروں، کاروبار الفت میں سود کیا زیاں کیا ہے تم نہ جان پاؤ گے، تو وہ تو بات ہی الگ ہے۔ ایک صحابی رسول ابھی صحابی نہیں بنے، رسول اللہ کے ساتھ جنگ کر رہے، جنگ میں ایک صحابی رسول کو شہید کرتے ہیں اور حضور کے سامنے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے، یہ عجیب، میں نے نیزہ پسلیوں سے پار کر دیا بندے کو، اور بندہ کہتا ہے فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، نیزہ میں نے پار کر دیا، وہ کہتا ہے کامیاب میں ہو گیا۔ یہ بات نہیں سمجھ آئی۔ آپ نے فرمایا یہ سمجھ نہیں آتی، یہ تو نصیب ہوتی ہے۔ اس نے کہا کیسے نصیب ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا پڑتا ہے یہاں سے اس کے لیے۔ تو انہوں نے کہا مجھے بھی نصیب ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا یہاں سے کہو گے تو ہو جائے گی، یہ تو ایمان ہے نا، کیونکہ یہ کہنے کے بعد تار جو ہے نا، ایمان کی تار، روحانی فیض کی تار آقا کے قلب اطہر سے جڑ جاتی ہے۔ اب تو جب جڑے گی تو فیض آئے گا نا، آپ کی ہماری جڑی نہیں ہے، ہم تو پیدا ہو گئے ہیں مسلمانوں کے گھر، اسی لیے آپ کو روزانہ صوفیہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ روزانہ جڑوا ہی رہے ہوتے ہیں، جڑتی نہیں ہے۔ ایک دن جس دن جڑ گئی نا، اس کے بعد حاجت نہیں رہے گی، اور جڑنے کے بعد ہوگا کیا؟ پھر حکم عدولی نہیں ہوگی، پھر نفس غالب نہیں رہے گا، پھر آپ غالب آ جائیں گے۔ لیکن ہم روزانہ مشق کرتے ہیں، کبھی جڑ جائے گی ہماری بھی۔ تو جب صحابی انہوں نے جب پڑھی نا یہ کلمہ شریف پڑھا اور مسلمان ہوئے، کوئی نماز نہیں پڑھی، وہیں گھوڑا گھمایا، اسی جنگ میں اب دوسروں سے لڑنے لگ گئے اور وہیں پہ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ نہ کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی روزہ رکھا۔ ایمان اتنی بڑی چیز ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور انہوں نے کہا میرے ساتھ بھی جنت کا وعدہ آپ نے فرمایا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں جنت کیسے پا لی ہو۔